الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جیسا کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ ہدایہ کا کیا مقام ہے۔ ہدایہ تو فقہ حنفی کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یعنی ہدایہ جو کتاب ہے وہ تو فقہ حنفی کی اصل الاصل ہے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو صاحب ہدایہ کا تعارف کرواؤں۔ ان کے بارے میں آج دو باتیں کی جائیں گی کہ ان کا نام کیا تھا اور وہ پیدا کہاں ہوئے، اور تیسری بات یہ کی جائے گی کہ انہوں نے اپنی اس تصنیف کو کیوں لکھا۔ پہلی بات کہ آپ کا نام کیا تھا۔ آپ کا نام، بہت سارے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، کہتے ہیں برہان الدین۔ برہان الدین نام نہیں تھا، برہان الدین آپ کی کنیت نہیں تھی، بلکہ آپ کا لقب تھا برہان الدین۔ آپ کا نام تھا علی، آپ کی کنیت تھی ابو الحسن، آپ کا لقب تھا برہان الدین، اور آپ کے والد کا نام تھا ابو بکر۔ آپ کا پورا نام جو ہدایہ پہ لکھا ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے، پہلے آپ کا لقب ہوتا ہے، پہلے آپ کی کنیت ہوتی ہے کہ ابو الحسن، پھر آپ کا نام ہوتا ہے علی، اور بعض پہ ترتیب اس طرح ہوتی ہے کہ پہلے آپ کا لقب ہوتا ہے برہان الدین، پھر آپ کی کنیت ہوتی ہے، پھر آپ کا نام ہوتا ہے۔ یعنی اس طرح ہوتا ہے کہ برہان الدین ابو الحسن علی بن ابو بکر بن عبد الخلیل بن خلیل بن ابو بکر حبیب۔ آپ کا شجرہ نسب جا کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ کی پیدائش 8 رجب المرجب 511 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی پیدائش بروز پیر کو عصر کے بعد ہوئی، اور آپ نے پہلا حج اپنی ولادت کے ٹھیک 33 سال بعد یعنی 544 میں آپ حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ مقام پیدائش میں بھی لوگ بہت ساری باتیں غلط کر جاتے ہیں۔ عام طور پہ یہ مشہور ہے کہ آپ مرغنان میں پیدا ہوئے، لیکن بادشاہ بابر نے اپنے ایک رسالہ چلتا ہے، وہ خصوصاً اسے توزق کہتے ہیں، یعنی وہ بادشاہ خود لکھتے ہیں کہ ہمارے ادوار کی اچھی اچھی چیزوں کے بارے میں، تو وہ توزق تو نور الدین جہانگیر نے بھی لکھا، اور تقریباً سارے مسلمان بادشاہ نے اپنا ایک احوال نقل کی، اپنے دیار کے ایک احوال کو نقل کیا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے توزق، سب کے اپنے اپنے الگ الگ ہیں۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ مرغنان کے ایک قصبے میں جس کا نام رشد تھا، اس میں پیدا ہوئے۔ ابھی آپ دیکھیں جو دارالکتب العلمیہ یعنی DKI کا چھپا ہوا نسخہ ہوگا ہدایہ کا، تو ہدایہ کا جو نسخہ ہوگا اس پہ آپ کو مرغنانی کے بعد رشدانی لکھا ہوا دکھے گا، وہ اسی وجہ سے دکھتا ہے۔ اب بات ہے دوسری بات، آپ پیدا ہوئے یہ تو معلوم ہو گیا۔ آج دوسری بات، پہلی بات ہو چکی کہ آپ کا نام، دوسری بات ہو چکی کہ آپ کی پیدائش، تیسری بات تحصیل علم۔ صاحب ہدایہ اپنے وقت کے بہت بڑے بڑے علماء سے پڑھے ہوئے ہیں۔ صاحب ہدایہ کے اساتذہ میں دو بڑے مشہور اساتذہ بتا دوں۔ مفتی ثقلین نجم الدین ابو حفظ عمر بن محمد بن احمد بن اسماعیل بن لقمان النصفی المتوفی 537 ہجری، اور دوسرے ان کے بڑے استاد ابو اللیث احمد بن ابی حفظ بن عمر النصفی ہیں، یہ 547 ہجری میں فوت ہوئے۔ یہ ان کے دو بڑے اساتذہ تھے، اور اپنے وقت کے اتنے بڑے علماء میں ان دونوں کا شمار ہوتا تھا کہ اگر کوئی ان کی نشست میں نہ بیٹھا ہو تو لا یلتفت علی قولہ، اس کے قول پر کوئی بھروسہ نہیں کیا جاتا، یعنی اس کے بات پر۔ آپ کا فضل و کمال بھی بہت زیادہ ہے، یعنی صاحب ہدایہ کا فضل و کمال بھی بہت زیادہ ہے۔ صاحب ہدایہ اپنے وقت کے امام تھے، فقیہ بے بدل تھے، حافظ دورہ تھے، محدث زمان تھے، مفسر قرآن تھے، ہر علوم میں جامع تھے، بہت سے فنون کو ضبط کرنے والے تھے، علم میں پختہ تھے، محقق وقت تھے، وسیع النظر تھے، باریک بین تھے، عابد زاہد پرہیزگار بھی تھے، اپنے ہم نشینوں سے لائق فائق تھے۔ یہاں تک کہ لوگوں نے لکھا ہے کہ صاحب ہدایہ سے پوچھا گیا کہ آپ اتنے باکمال کیسے تھے؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنے سبق میں کبھی ناغہ نہیں کیا ہے۔ دوستو، اگر ناغہ کرو گے تو آپ سے بہت ساری باتیں رہ جائیں گی۔ ویسے ہی آپ کو معلوم ہوگا کہ ہدایہ کتنی
مختصر کتاب ہے، یعنی 4 جلدوں میں ہونے کے باوجود بھی انہوں نے فقہ حنفی کے تمام اصول و فروع کو جمع کرنا چاہا، اس لحاظ سے وہ بہت مختصر ہے۔ اگر آپ نے ایک دن کا بھی درس چھوڑا یا نہیں سنے تو آپ کے پاس سے بہت سارے قیمتی جواہر نکل جائیں گے۔ میں آپ سے تاکید کروں گا کہ اس تعارف کے بعد انشاءاللہ کل میں آپ کو تصنیف کی غرض بتاؤں گا، اور پہلے تو آپ کی وفات کیسے ہوئی یہ بتاؤں گا، پھر تصنیف کی غرض بتاؤں گا، اور اصل ماخذ کہاں سے ہے اس تصنیف کا وہ بتاؤں گا۔ اور ہمارے درس کا طریقہ یہی ہوگا کہ ہم پہلے ایک عبارت پڑھیں گے، اس کا اردو ترجمہ کریں گے، اور اس میں دی گئی دلیل کو سندن متنن پڑھیں گے، اور اس پہ علم حدیث میں بھی طویل بحث کریں گے۔ انہی کلمات کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔